ماہ رمضان میں پہلے 15 روزوں تک یہ ایک سورت پڑھ لو۔ اللہ کے ولی یہ سورت پڑھتے تھے، جو یہ پڑھ لے گا اللہ کا دوست بن جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ سورت پڑھ لو، جو پڑھے گا وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ یہ سورت اللہ کے ولی پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سورت کی تلاوت ترک نہ کرو، کیونکہ خدا اس کی تلاوت کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہے، خدا قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ ماہ مقدس نیکیوں کی موسلادھار بارش برساتا ہے، اور ہر مسلمان زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ باقی مہینوں کا سردار ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جن کی زندگی میں یہ مہینہ آیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے میں اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یاد رہے کہ رمضان کا لفظ رمضہ سے نکلا ہے، اور رمضہ اس بارش کو کہتے ہیں جو کہ موسم خریف سے پہلے زمین پر برس کر زمین سے گرد و غبار پاک کر دیتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بارش کا مہینہ ہے، جس کے برسنے سے مومنوں کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ اس سورت کو باقاعدگی سے پڑھیں گے تو آپ کے نامہ اعمال قیامت کے دن آپ کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جبکہ آپ کی تمام خطائیں بھی معاف ہو جائیں گی، اور آپ کو آپ کی محنت کا صلہ بھی ملے گا، اور آپ کا شمار اللہ کے ولیوں یعنی اللہ کے دوستوں میں ہوگا۔ تو ابھی رمضان المبارک کی 15 تاریخ تک، یعنی کہ رمضان المبارک کے 15 روزے تک جو اس سورت کی تلاوت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے گا، کیونکہ جو یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اور اس بندے سے فوراً اس بندے کی تمام خواہشات، تمام مشکلات اللہ تعالیٰ حل کر دیتا ہے۔ اس کے تمام معاملات غیب سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا سب سے بڑا نام، سب سے بڑا اسم اعظم اس سورت میں موجود ہے۔ اس لیے اس سورہ کو جو صرف ایک بار پڑھتا ہے، اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے اپنی دعائیں قبول کروانی ہیں، اپنی حاجات پوری کروانی ہیں، اپنے گھر میں اللہ کی رحمتیں برکتیں کرنی ہیں، تو رمضان میں ان 15 دنوں میں اس سورت کی تلاوت لازمی کریں۔ ایک بار پڑھ لیں۔ اس سورت کا نام ہے سورت طٰہٰ۔ حروف مقطعات میں اس سورت کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے معنی بتائے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں بتایا۔ زمین و آسمان کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اس سورت کی یعنی سورت طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت اللہ پاک نے خود فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی تمنا تھی کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ یاسین اور سورت طٰہٰ ہو۔ تو اگر آپ نے اللہ کا ولی یعنی کہ اللہ کا دوست بننا ہے تو سورہ طٰہٰ کی تلاوت لازمی کرنی ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اللہ کے ولیوں میں شامل ہو جائیں۔ اپنے گھر کو اللہ کی رحمتوں، برکتوں سے اور اللہ کے نور سے بھر دیں۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان میں جب آپ چاہیں، جس وقت چاہیں، صبح، دوپہر، شام، دن، رات، یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر پر ہیں، کاروبار پر ہیں، یہ وظیفہ کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ رمضان کا پورا مہینہ ہی برکتوں والا ہے اور اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اور یہ دن بہت ہی خاص اور اہم ہے، اور یہ وظیفہ کبھی مت چھوڑنا، یہ بھی بڑا اہم وظیفہ ہے۔ پیارے دوستو، آج کے دن یہ وظیفہ صرف 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ آپ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ 1 منٹ کا وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ پڑھنا کیسے ہے، کتنی بار پڑھنا ہے،
ایک ایک نقطہ، ایک ایک لفظ آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ سننا ہے اور پڑھنا بھی ہے۔ ناظرین، آپ من پسند نوکری مانگیں، آپ کو مل جائے گی۔ من پسند شادی کے لیے آپ پڑھ لو۔ آپ بیٹا چاہتے ہو، رب کریم سے ضد کر کے مانگ لو، مولا کریم مجھے نرینہ اولاد سے نوازے۔ وہ رب جو ہر شے پر قادر ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، میرے رب نے چاہا تو جو مانگو گے وہ مل جائے گا، اور شرط یہ ہے کہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، پھر جو بھی مانگو گے 100% مل کر رہے گا۔ یقین نہیں آتا تو 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو، یقین خود آئے گا۔ ناظرین، آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر آپ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ درود پاک نماز والا پڑھ لیں، وہ نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ اللہ والو، درود پاک پڑھتے ہی ایک بات توجہ سے سنیے گا، ہو سکتا ہے آپ نے پہلے ویڈیو کو سکپ کیا ہو، لیکن اگر آپ اس عمل کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اب ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ اب ایک سیکنڈ کی ویڈیو بھی سکپ کی تو فائدہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، ایک چیز آپ کو بتاؤں گا، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ صرف وظیفے کا طریقہ بتاؤں گا، کوئی فالتو بات نہیں کروں گا۔ اللہ والو، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کرتے ہی توجہ اور دھیان سے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق، دولت، کامیابی، قرض سے نجات، من پسند رشتہ، شادی، جو کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، جو کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، جس کو جو چاہیے، آپ کو جو ناممکن لگتا ہے، وہ بھی مانگو گے تو آج مل جائے گا۔ صرف اپنے مقصد کی نیت لازمی کیجئے گا۔ نیت کرتے ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ، الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ رمضان کے مہینے میں کسی بھی دن جب کوئی بندہ رب کی تعریف بیان کرتا ہے اور سبحان اللہ پڑھتا ہے تو عرش الہی پر بیٹھا رب اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس کی حاجتیں، مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے سبحان اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر 20 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 20 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ ایک ایک کر کے تسبیح کے دانوں پر یا آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر اس کو پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، یہ کرنے میں آپ کو صرف اور صرف 20 سیکنڈ کا وقت لگے گا، جو کہ ایک بہت ہی کم وقت ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے رب کریم سے جو بھی مانگنا ہے وہ آپ کو مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے مل جائے گا۔ کئی سالوں سے رکی دعائیں آپ کی پوری ہو جائیں گی، آپ کے مقصد حل ہو جائیں گے۔ آج کا 20 بار سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھنے سے آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے اللہ الصمد کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور یہ آپ کا وظیفہ آج کا مکمل ہو گیا۔ ناظرین، اس وظیفے کا جو نتیجہ ہے، جو رزلٹ ہے، وہ اتنا اچھا ہے کہ جو بھی اسے کرتا ہے وہ دنوں میں کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اس کی تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں، اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، اور اس کے گھر سے غربت ختم ہو جاتی ہے، کاروبار چلنے لگ جاتا ہے، پسند کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس وظیفے کو خود بھی کریں اور اسے اپنے رشتہ داروں میں بھی شیئر کیجئے تاکہ ان کی زندگی بھی آسان ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔